ملازمین ہوں، غریب ہوں، یہ کبھی کبھی غلطیاں بھی کرتے ہیں اور سخت غلطیاں بھی کرتے ہیں، ہو جاتی ہیں غلطیاں۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے، یعنی غریب کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ جائے تو مجرم، اپنا بال موبائل توڑ چھڑے کہ تساں ہانڈی نہیں صحیح پکائی تو وہ پھر بھی مجرم نہیں۔ میری مرضی سے کھانا نہیں پکایا، توڑ دیا موبائل اس نے 40,000 کا، تو اب کیا ہے بھائی، اس پر آپ نے وہ سختی کیوں نہیں کی؟ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو حضور تشریف لے آئے، دور سے حضور نے پکارا، میں سن نہ سکا، تو قریب آ کے حضور نے ایک جملہ کہا، میری سوچ کی کایا پلٹ گئی۔ حضور فرمانے لگے جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کے میرے رب کو تیرے اوپر اختیار حاصل ہے۔ تو خیال کر، تیری بھی ڈور کسی کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں تیری بھی ڈور، اور وہ جب چاہے ڈور کھینچنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو بھائی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور یہ بڑی غلطیاں کرتے ہیں، آخر میں کتنی کو معاف کروں، کتنی کو معاف کروں؟ انہوں نے شمار کر کے بات کی نا کہ آخر میں کتنی کو معاف کروں، تو حضور نے بھی شمار کر کے بتا دیا۔ فرمایا اچھا تو پوچھتا ہے کتنی کو معاف کروں؟ چل ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا کر دوں، ایک دن میں کرتا ہے ویسے کہ ملازم 70 غلطیاں دن میں، حضور نے یہ تاکید فرمائی کم از کم 70 بار تو معاف کر۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کی پیسوں کے ساتھ ہی مدد کی جائے، کچھ اخلاقی باتیں بھی ہیں، کچھ اخلاقی رویے بھی ہیں۔ میں نے آج جمعے میں کہا تھا کہ لہجہ بڑا اثر کرتا ہے، لہجے کا بڑا اثر ہوتا ہے بڑا۔ وہ کہا تھا نا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے خدک للناس، قرآن مجید کہتا ہے کہ کہا تھا کہ بیٹے لوگوں کے ساتھ نا منہ ٹیڑھا کر کے باتیں نہ کرنا، لہجے کا بڑا اثر ہوتا ہے بڑا۔ چھوٹا بچہ ہو نا سال سوا سال کا، تو آپ پیار سے اس کے منہ پہ ماریں تو وہ ہنس پڑتا ہے حالانکہ سال عمر ہے، اور اتنی زور سے تھپڑ آپ غصے سے مارے تو وہ رو پڑتا ہے، زور اتنا ہی، لیکن وہ بھی آپ کا لہجہ پہچانتا ہے کہ اس نے پیار سے مارا ہے کہ کئی دفعہ نا نو چک چک کے چھاپا مار دی سورے بڈیرے نے روٹی دے دیا، وہ آتی ہے لے کے کہتی ہے لے لے پانی، کتنی مطلب یہ آ تو رہی تھی، اچھا جی، تو بیچارہ بوڑھا سسر مریض ہے، وہ شام کو بیٹے سے شکایت کرتا ہے، وہ بڑے تلخ لہجے میں پانی رکھ کے گئی، بڑے غصے میں روٹی رکھ کے گئی، تو اس نے شام کو اپنے بیٹے سے کہا کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں تیری بیوی کی وجہ سے، تو وہ کہندی ابا جی پوچھو میں آنکھیں آکھی گئی، تو آنکھیں انہیں واقعی کچھ بھی نہیں اس نے کہا، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، کہا کچھ بھی نہیں، لیکن وہ جو لہجہ تھا نا وہ تضحیک امیز تھا، وہ لہجہ جو تھا نا وہ مار گیا۔ میرے لہجے میں غرور آیا تھے تو تیرا حق تھا کہ تو شکایت کرتا، میرے لہجے میں غرور آیا تھا میاں تیرا حق تھا تو شکایت کر، تو اماں میری بڑی پریشان ہے، تو نے آج بڑی تکلیف دی، تو کہندی اماں نے پوچھو پلا میں آکھیا کی کچھ بھی نہیں سو آکھیا گل ٹھیک بھی کر دی، آکھیا تے کچھ بھی نہیں لیکن چھڈیا بھی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا انہیں۔ وہ جو لہجے کی سختی تھی نا، بولا یعنی کمیٹی کا صدر آیا دوڑا دوڑا مسجد میں، اس نے کہا مولوی صاحب یہ صفائی کمال ہو گیا، اللہ کا گھر، اور اس کے چہرے پہ یہ بری حالت ہے۔ اب 2-4 لوگوں سے شکایت ہو گئی کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے، کہنے لگے جی میں کی آکھیا، میں تو یہی آکھیا نا اللہ کا گھر صاف رکھو، وہ بھائی یہ تو ہوں تو انج آکھیا نا، جدو وہ آکھیا سی وہ دس کے انج آکھیا سی۔ لہجے کا ایک پورا اثر ہے، اس کی ایک پوری داستان ہے۔ آپ کا لہجہ جب خوبصورت ہو جاتا ہے نا، کو ہنسنا آ جاتا ہے، جس کو ہنسنا آ جائے اسے جینا آ جاتا ہے، اسے جینا آ جاتا ہے، جسے سہنا آ جائے اسے رشتے نبھانے آ جاتے ہیں۔ اور پھر ہمارے بچے آج کل کہتے ہیں جی میں بڑا اصول پسند آدمی، میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، تو میں کہتا ہوں صحیح بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کا کیا برداشت کرنا ہے، صحیح بات تو برداشت کرنی پڑتی نہیں، بات تو برداشت ہی غلط کرنی ہے، اس غلط بات کو برداشت کر کے تو آپ نے رشتے نبھانے، اس غلط بات کو برداشت کر کے سامنے والے کی اصلاح کرنی ہے، اس کو کہنا ہے کہ تو ٹھیک نہیں۔ تو عزیز یاد رکھیں گے آپ کہ غرباء کے ساتھ تعلق نبھانے کی کوشش کی جائے۔ پیا دیکھیں نا حضور علیہ السلام کی بڑی مصروف حیات مبارکہ ہے، 23 سال میں انقلاب برپا کرنا ہے، لوگوں کو قرآن سکھانا ہے، قیامت تک کے لیے اصول دین وضع کر کے دینے ہیں، سارا کچھ، لیکن حضور پھر بھی بیماروں کی عیادت کرتے،
حضور پھر بھی نماز جنازہ پہ جاتے ہیں، حضور پھر بھی لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جو ایک انسان کی سوشل لائف ہوتی ہے وہ اسے اپنوں سے جوڑ کے رکھتی ہے۔ ہم بڑے مصروف ہیں، کہاں مصروف ہیں، کہتے ہیں مجھے 2.5 گھنٹے تو موبائل پہ سر جھکانے کو چاہیے۔ پھر یہ کہ گھر میں تنگ آ گیا تھا، پھر 2 دوست لے کے میں کہیں گھومنے چلا گیا۔ ان سارے اوقات میں آپ بڑے سارے لوگوں سے پیار کر سکتے ہیں، کسی کی تیمارداری کر سکتے ہیں، کسی کی خبرگیری کر سکتے ہیں، کسی شخص کے دکھ کا مداوع کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ خاص خوبصورتی رکھتے ہیں۔ ہمارے بھی ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں صرف ضرورت ہے تھوڑی سی توجہ کی، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ اگر بندہ ان پڑھ ہے تو وہ سنجیدہ ہو سکتا ہے۔ میں ذاتی طور پر ایک رائے رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی تربیت صرف ہماری توجہ نہ دینے سے نہیں ہو سکی، اور زندگی میں بہت ساری ناکامیاں اس لیے ہوئی ہیں کہ ہم سست ہو گئے تھے۔ کوئی دولت کی کمی نہیں آئی، کوئی کمزوری نہیں آئی۔ مثلا ہمارے بہت سارے بچے کہتے ہیں گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، میں پڑھ نہیں سکا۔ میں اس بات کو کبھی نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں پڑھائی کے لیے حالات کی نہیں، شوق کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالات کا اس سے کیا تعلق؟ لوگ پڑھ لیتے ہیں جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے، پرائیویٹ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو وقت چونکہ اذان کا ہو گیا، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ غریب سے، ان پڑھ سے، کمزور سے اپنا رشتہ آپ بنائیں گے، اور اس طرح بنائیں۔ یہاں اذان ہو رہی ہے نا جی قریب، کہ یہ اپنی اذان ہے، اذان ہو رہی ہے، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، بس دعا کرنے لگے۔ اپنی طبیعت کو نرم کریں اور نرم طبیعت کے ساتھ اپنے ارد گرد گزارا کریں۔ ایک اپیل میری بہت زیادہ ہے، اپنی زندگی سے ساری ناراضگیاں ختم کر دیں۔ اس وقت سے پہلے جب تک زندگی ہم سے ناراض ہو جائے، ناراضگی ختم کر دیں۔ حضور نے جو کام سب سے زیادہ کیا وہ معاف کرنے والا ہے۔ حضور معاف کر کے بڑے راضی ہوتے تھے، اور منٹ نہیں لگاتے تھے، معاف کرتے تھے۔ اہل مکہ نے کتنی تکلیفیں دی تو حضور نے ان سے فرمایا تھا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ اپنی زندگی میں اس بات کو ضرور کھولیں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع بنایا، آپ سے بات ہو گئی، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ موقع دے گا تو زیادہ بات کریں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔